بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ جل جلالہ دی حمد و ثنا تو بعد درود جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اندر پیش کرن تو بعد اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی اور میری حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، اے جمعۃ المبارک دا دہاڑا ہے، اسی کتنے خوش نصیب لوگ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ساڈے کو دنیا دا کام کار چھڑا کے اپنے گھر دی توفیق بخشی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے 5 وقت اسی طرح اکٹھے ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات وقار، پچھلے جمعے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے حوالے دے نال کچھ گفتگو کیتی سی۔ آج دا میرا موضوع سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دا ہے۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ من حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، میں پچھلے جمعے دسیا سی سارے صحابہ آپو اپنی شانہ والے، عظمتاں والے، ہر ایک صحابہ دی، ہر ایک صحابی دی اپنی شان ہے، اپنی عظمت ہے، پر جیڑی میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان ہے وہ کسی اور صحابی دی نہیں۔ حضرات، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت سن کے انہاں دے نال اور زیادہ پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں جڑی چھوٹی جی آیت تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، سونیا جڑی انہاں اتھے تیرے ہاتھ وچ بیعت کیتی، سونیا انہاں تیرے ہاتھ وچ بیعت نہیں کیتی، لہذا انہاں خدا دے ہاتھ وچ بیعت کیتی۔ اللہ نے اپنے محبوب دا ہاتھ اپنا ہاتھ آکھیا، اتھو پتا چلیا اللہ دے محبوب دا ہاتھ اللہ دا ہاتھ ہے، اللہ دے محبوب نے اپنے ہاتھ نو عثمان غنی دا ہاتھ آکھیا۔
اس تو وڈی ہور شان کی ہو سکتی ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ حضرات دی وقار جدو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ دے اندر ہجرت کر کے تشریف لے آئے، نوجوانوں ایتھے پانی دی بڑی قلت ہے، پانی دی بڑی قلت ہے۔ نوجوانوں سارے صحابہ نبی پاک دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے، آ کے کہنے لگے سونیاں اسی پہلے ہی بڑے غریب ہاں، سونیاں ایتھے کوئی پانی میٹھا نہیں ملدا، او ایک کنواں میں اوپر یہودی دا کنواں میں او پیسے واسطے پانی پیسے لے کے پانی دیندا وے، سونیاں ساڈے کولے اتنا پیسہ نہیں، ساڈے کولے تے اتنا پیسہ نہیں کہ اسی اپنے پیٹ دا کچھ کر لویے، اسی اپنے بدن تے کپڑے پا لویے، سونیاں کچھ کرو نا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس یہودی دے کول چلے گئے نے، جا کے فرمایا یہودیا اپنا کنواں میرے مسلماناں تو وقف کر دے، اس دے بدلے میں تینوں جنت دیواں گا، قیامت والے دن میں تینوں جنت اپنے رب کول لے کے دیواں گا۔ او یہودی کہنے لگا سونیاں میں ایک غریب ہاں، میرے ایک کنواں ہی میرے کول ہے، اس کنواں دا پانی میں بیچ کے اپنے بچیاں دا پیٹ پال دا، سونیا جے میں اگر کنواں بیچ دیتا سونیا میرے بچے کدے جان گے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ گئے، نوجوانوں اے حضرت سیدنا عثمان غنی نے بھی پتہ چل گیا، حضرت سیدنا عثمان غنی اس یہودی دے کول چلے گئے، جا کے فرمایا یہودیا کنواں دے دے۔ اس یہودی نے اوہی پھر مطالبہ کیتا، اس آکھیا میں غریب ہاں، میں کنواں نہیں بیچ سکدا، جے میں کنواں بیچ دیواں پھر میرے بچے کتھے جان گے۔ نوجوان میرے عثمان غنی نے فرمایا اے یہودیا کنواں دے دے۔ بڑی بحث چل دی رہی، آخر کار گل اتھے مک گئی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے فرمایا چلو تو کنواں نہیں دیندا نہ دے، پر اس طرح کر دے ادھا کنواں ایک دن تو کنواں رکھ لے، ایک دن دا پانی تو بھردا رہو، ایک دن دا پانی میں بھردا رہنا، ادھی قیمت جڑی لینی گئی منہ منگی قیمت منگ لے۔ او یہودی راضی ہو گیا۔ نوجوانوں حضرت سیدنا عثمان غنی نے اس قیمت 35,000 درہم دے بولیا۔ سیدنا عثمان غنی اپنے گھر دے اندر آئے نے، اپنی زوجان فرمایا میں نے 35,000 درہم دے۔ نوجوانوں 35,000 درہم لے کے اس یہودی دے کول چلے گئے، جا کے فرمایا یہودیا میرے کنواں دے دے۔ نوجوانوں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے او 35,000 دا ادھا کنواں لے لیا، او ادھا کنواں خرید لیا۔ حضرات دے وقار توجہ فرمایا جے جدو ادھا کنواں خریدیا ہن مدینے دے وچ صدا لا دیتی جس کسے پانی لینا وے جاؤ اس کنویں تو فری پانی بھر لو۔ حضرات دے وقار توجہ فرمایا جے میرے عثمان غنی نے جدو مدینے وچ صدا لائی سارے مدینے دے لوگ او تو کنویں تو پانی بھرن لگ پے۔ 2 دن دا پانی بھر لیا، نوجوان 2 دن دا پانی بھر کے رکھ لیا۔ او جدو یہودی دی واری آئی او سارا دن اس کنویں تے بیٹھا رہا، اوتے کوئی بندہ بھی نہیں آیا، سارا دن بہ بہ کے گھر چلا گیا۔ جدو تیسرا دیہڑا پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مدینے والے ہو جاؤ اتھا پانی بھر لو۔ نوجوانوں پھر سارے مدینے والے نے 2 دن دا پانی بھر لیا۔ میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ مدینے والے ہو آج پھر اتھے جا کے فری پانی بھر لو۔ اور سارے مدینے والے دوڑے اتھے جا کے 2 دن دا پانی پھر بھر لیا۔ جدو پانی بھر کے واپس آئے نوجوانوں جدو چوتھا دن پھر یہودی دا آیا، یہودی پھر اسی طرح سارا دن بہ بہ کے گھر واپس چلا گیا۔ تو دل وچ سوچدا ہے اے میں تے سودا غلط کر بیٹھا، میں سوچیا اور سی پر ہور کچھ گیا۔ حضرات دے وقار او یہودی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ اندر حاضر ہویا، آ کے کہنے لگا سونیا اے لگدا میں سودا غلط کر بیٹھا، لہذا تسی جیڑا باقی کنواں او بھی خرید لو۔ آپ نے فرمایا بول کتنی قیمت لینی ہے؟
اس نے عرض کی سونیا 35,000 درہم اور دے دیو۔ حضرات دے وقار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35,000 درہم اور 35,000 دے کے سارا کنواں خرید لیا۔ ٹوٹل 70,000 درہم دا آپ نے کنواں خرید کے مسلمانہ تو وقف کر دیتا، کر کے میرے نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے۔ اس طرح پانی ہاتھ دا پیا، ہاتھ وچ پیالہ پانی دا پھڑ کے حضور پاک دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے۔ آ کے کہن لگے سونیا میں او کنواں وقف کر دیتا مسلمانہ تو، او میں خرید کا مسلمانہ تو کنواں مکمل کر دیتا وے، لہذا سونیا تسی بھی پانی پی لو۔ میرے نبی علیہ السلام نے اس طرح کر کے ہاتھ کیتا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سونیا نا نا اج میرا دل کردا وے ہاتھ میرے آن ہوٹ تھوڑے آن پانی میں عثمان خود اپنے ہاتھاں نال پلاواں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیتی سونیا میرا دل کردا ہے ہاتھ میرے عثمان دے آن ہوٹ تھوڑے آن، سونے میں اپنے ہاتھاں دے نال تھوان پانی پلاواں۔ حضرات دے وقار اسی طرح ہی میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی جڑا مسجد نبی دے واسطے جگہ خرید کے دے وے؟ صحابہ بیٹھ گئے، سارے صحابہ بیٹھے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کر کے نا ارد گرد ویکھیا، کوئی صحابی نہیں اٹھیا، کھڑے ہو کے میرے عثمان غنی نے فرمایا سونیا میں زمین خرید کے دیواں گا۔ نوجوانوں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی سونیا مسجد نبی واسطے جگہ میں خرید کے دیواں گا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جا عثمان جگہ چیک کر کے آ، او سودا چیک سودا بیک کے آ۔ نوجوان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی سونیا میں سودا بیکھنے نہیں جانا، او سونیا میں اس مسجد نبی واسطے جگہ خرید کے دے دینا وا۔ حضرات دے وقار مسجد نبی واسطے جگہ خرید کے دے دیتی۔ اس طرح میرے نبی علیہ السلام نے پھر تھوڑی دن بعد میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اتھے لوکی جمعہ پڑھن آندے نماز پڑھن آندے نے، انہاں دیاں سواریاں واسطے کوئی جگہ نہیں، او جتے سواریاں بند لگ سکن کوئی جڑا اسے جگہ خرید دے وے، او جڑی مسجد نبی دے سامنے زمین ہے، او جڑی مسجد نبی دے سامنے حویلی ہے، او کوئی خرید کے دے وے۔ نوجوان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او چل پہنے، نبی پاک نے فرمایا اے عثمان کتھے جا رہا وے؟ نوجوان حضرت سیدنا عثمان غنی نے فرمایا عرض کی تھی سونیا میں او حویلی خریدن جا رہا۔ نوجوان جد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او گئے نے اس حویلی دے مالک دے کول گئے نے، او حویلی خرید کے آپ دی بارگاہ اندر حاضر ہو گئے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان سودا ویکھ آیا میں؟ عرض کیتی سونیا خالی ویکھ آیا نہیں، میں وہ حویلی خرید کے آیا۔ عرض کیتی سونیا میں خالی وہ سودا ویکھ نہیں آیا، میں حویلی خرید کے آ گیا۔ حضرات وقار ویکھو آپ دی سخاوت، جس ٹائم میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے، جس ٹائم بھی کوئی اسلام نے ضرورت پیندی سیدنا عثمان غنی کھڑے ہوندے کنویں واسطے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سیدنا عثمان غنی کھڑے ہوئے، نوجوان مسجد نبی دے واسطے جگہ خریدن دے واسطے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی، تو سیدنا عثمان غنی کھڑے ہوئے۔ حضرات دے وقار چند منٹاں میں شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کر کے پھر اجازت چاہنا میرے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دی شہادت 18 ذوالحج بروز جمعہ آپ دی شہادت ہوئی۔ حضرات دے وقار شہادت جد ہوئی میرے نبی علیہ السلام نے پہلے بشارت دے دیتی سی کہ انہاں ظالمہ نے بڑا بے دردی دے نال سیدنا عثمان غنی شہید کرنا ہے۔ حضرات دے وقار شہادت تو شروع ہوئی کہ وہ یمن دے لوگ آئے ملک جدو آئے نا آپ دے کول آ کے کہن لگے سونیا اسی جڑا اگلا ہے اوتھے او جڑا گورنر ہے اس نو اسی ہٹانا چاہتے ہیں،
مصر دے اندر جڑا اگلا گورنر ہے اس نو ہٹانا چاہنا کوئی ہور دیو. آپ نے فرمایا جڑا تھان پسند ہے او تسی اس دے بعد دسو میں اس نو گورنر بنا دینا. انہاں سیدنا ابو بکر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دی محمد بن ابو بکر دی بارگاہ دی طرف اشارہ کیتا, فرمایا سونے اس نو گورنر بنا دیو. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جا. گورنر بنا کے اودے بھیج دیتا. جدو بھیجیا نال ہی کوئی سنگی بھیج کے فرمایا جا اس تو پہلے پتہ کر کے کی حالات نے. ہونا محمد بن ابو بکر بھی جا رہے ہیں نال سنگی بھی جا رہے ہیں. ادھر انہاں بے ایمانہ نے ایک خط لکھیا, اس تے اتنے لکھیا اے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرف کھاتے. آپ نے جدو خط ویکھیا آپ نے وہ لکھیا تھلے لکھیا ہے جس ٹائم محمد بن ابو بکر اس تے پہنچن جس ٹائم پہنچن انہاں دے سنگی پہنچن انہاں قتل کر دیتا دے کیتا جاوے. اتنے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مہر لگا دیتی گئی. جدو مہر لگائی مصر دے اندر حضرات دے وقار اس سوار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے غلام نے سوار کیتا تے کر کے تے رکا دیتا تے دے کے مصر وال بھیج دیتا. رستے دے اندر سیدنا او نوجوانہ جڑا مصر دا گورنر ہے او تو دے سنگی رستے دے اندر جا رہے نے. اے غلام بھی جا رہا وے. حضرات علی وقار رستے دے اندر دعا دی ملاقات ہو گئی. انہاں لوگاں نے پوچھیا, انہاں جماعت والے نے پوچھیا اے غلام کتھے جا رہا وے؟ او کہن لگا میں مصر دے گورنر نو ملن جا رہا واں. انہاں نے کوئی جواب دین چلنا, انہاں نے کوئی پیغام دین چلنا وا, سیدنا عثمان غنی دا پیغام دین چلنا. حضرات دے وقار توجہ فرمایا جے. انہاں نے پوچھیا, انہاں نے فرمایا گورنر مصر دا ساڈے نال تو انہاں نے جواب انہاں نے پیغام دے دے. اس نے عرض کیتی نا نا او جڑا مصر دے اندر گورنر میں اس نے پیغام دینا. انہاں لوگاں نے تے شک پے گیا اے کوئی معاملہ کوئی ہو رے. انہاں نے پوچھا کوئی تیرے کول خط ہے؟ آو کہن لگا نا نا میرے کول کوئی خط نہیں. انہاں لوگاں نے اس دی تلاشی لئی, او دے وچوں خط نکل آیا. جدو خط ویکھیا او دے تے آپ دی مہر بھی لگی ہے. او دے تے لکھیا ہے اے خط عثمان غنی دی طرف کھاتے. جدو بھی محمد بن ابو بکر اوتھے مصر دے اندر پہنچ جان, انہاں دے سنگی جدو مصر دے اندر پہنچ جان انہاں نے قتل کر دیتا جاوے. حضرت دے وقار ہو بڑے غصے دے نال واپس مدینہ تشریف لے آئے. جدو مدینے آئے آ کے سارے صحابہ نے اکٹھا کیتا کر کے کہن لگے, صحابہ نے خط سنایا. نوجوان صحابہ نے خط چکیا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر آئے, آ کے عرض کیتی سونیا اے خط تسی لکھیا گے؟ آپ نے فرمایا نا نا میں خط نہیں لکھیا. حضرات دی وقار نہ علمی دا اظہار کیتا. نوجوانوں جدو انہاں بے ایمانہ نے خط تیار کیتا اے شرارت کر دیتی. ادھر میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دن نے میرے نبی پاک دے غلاموں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے آس پاس او بے ایمان حملہ کرن لگ پے. او بے ایمان سارے اکٹھے ہو گئے. میرے نبی پاک دے غلاموں میرے حضرت سیدنا عثمان غنی مسجد نبی دے اندر تشریف لے گئے. آپ نے خطبہ دیتا. خطبہ دین تو بعد آپ نے اس خط نا علمی دا اظہار ہی کردے پسند. انہاں بے ایماناں نے آپ نے پتھر مارنے شروع کر دیتے. جدو پتھر مار رہے نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زخم ہو گئے. زخم ہون دی حالت دے اندر آپ بے ہوش ہو کے منبر تو تھلے گر گئے. انہاں بے ایماناں نے چک کے گھر لے آندا. جدو صحابہ نے ویکھیا صحابہ کو برداشت نہ آیا. عرض کیتی سونیا تسی سن اجازت دیو نا اسی انہاں بے ایماناں دے ٹکڑے کر دیویے, انہاں نے تو مدینے دے اندر بھگا دیویے. میرے سیدنا عثمان غنی نے فرمایا نا نا میں نہیں چاہتا کہ مدینے دے اندر خون ریزی ہوئے, لہذا انہاں نے کچھ نہیں کہنا. تھوان قسم اس پیدا کرنے والے دی اتنے کوئی اس طرح جنگ نہیں ہونی چاہیے دی. نوجوان انہوں نے آپ دے گھر دے اندر حاسبہ کیتا کر دیا یا بے ایمان کہن لگا ہون میں اس عثمان نو قتل کرن تو بغیر واپس نہیں جاواں گا. حضرات دے وقار جدو مسجد نبی پاک دے غلاموں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے گھر دے اندر بند کر دیتا گیا, پانی بند کر دیتا, کھانا پینا بند کر دیتا. انہوں نے حکم دے دیتا کوئی بندہ باہروں پانی لے کے نہ دے, کوئی بندہ باہروں کھانا لیا کے نہ دے. حضرات دے وقار جدو
7 دن گزرے نے میرے عثمان نے کھڑکی چوں منہ باہر کڈیا آکھیا کوئی پانی دے وے جیڑا بندہ اج میں پانی پلاوے گا انہوں روزے قیامت جیڑا میرا نبی پاک حوض کوثر تو میں نے پیالہ دے گا میں اس نو او پیالہ اپنا اس نو دے دواں گا اے جدو آواز میرے سیدنا علی نے سنی سن کے 3 مسکی دے پانی دے بھر لے بھر کے عثمان غنی دی طرف آ رہے نے